بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب کائنات کے نام سے جس کے کن کہنے سے اس دنیا میں موجود ہر چیز کا وجود عمل میں آیا۔ انگنت درود و سلام سرور کائنات آقا دو جہاں خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن پر خود رب کائنات نے درود و سلام بھیجا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹرانسمیشن حسن رمضان سیگمنٹ تفسیر قرآن، میں حافظ عائشہ احمد آپ کے ساتھ موجود۔ الحمدللہ آج ہم 8ویں روزے میں داخل ہو چکے ہیں، اور جس تیزی سے رمضان المبارک کا یہ مہینہ گزر رہا ہے، امید ہے تمام ہی لوگ اس بابرکت ماہ مبارک کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے میں مصروف ہوں گے، اور اللہ رب العزت کے حضور اپنی عبادات پیش کرنے میں مصروف ہوں گے۔ رمضان صرف اور صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ جو ہمارے اندر موجود برائیاں ہیں، جو ہمارے اندر موجود اخلاقی برائیاں ہیں، ان کو ختم کرنے کا، ان کو دور کرنے کا نام ہے۔ اصل روزہ یہی ہے، اور اصل روزے کے معنی بھی یہی ہیں۔ تفسیر قرآن کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پارہ نمبر 4 تک کی تفسیر ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دی تھی۔ آج پارہ نمبر 5 کی تفسیر مختصراً آپ کے سامنے بیان کریں گے، کیونکہ یہ وقت بہت کم ہے اور صرف ہم آپ کے سامنے خلاصہ بیان کر سکتے ہیں۔ اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا اور پھر اس پر عمل کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہم نے آپ کو ایک پلیٹ فارم دیا ہے، ہم نے آپ کو ایک راستہ دکھایا ہے، اس راستے پر چلنا آپ کی اپنی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ چوتھے پارے کے اختتام پر ہم نے جو تذکرہ کیا تھا، وہ تذکرہ کیا تھا خواتین کے حوالے سے، عورتوں کے حوالے سے۔ پارہ نمبر 5 میں محرم عورتوں کے حوالے سے اور محرم مردوں کے حوالے سے تذکرہ کیا گیا ہے کہ کن مردوں سے خواتین کا پردہ کرنا جائز ہے، کن سے ملاقات کرنا جائز ہے، کن سے کس حد میں رہ کر، کس لمٹ میں رہ کر بات کرنا جائز ہے۔ قرآن کریم نے کھول کھول کر تمام احکامات کو واضح کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے عورت کو ایک بہت ہی خوبصورت ہستی بنایا ہے۔ اللہ رب العزت نے بہت ہی قیمتی معیار عورت کا رکھا ہے، اور جب عورت کی تخلیق اللہ رب العزت نے فرمائی تو اللہ رب العزت نے کسی کو اس کی خبر نہ ہونے دی۔ ہمارے گھر میں کوئی بھی قیمتی چیز موجود ہوتی ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کی خوب حفاظت کریں، اس کو 100 پردوں میں رکھیں، اس کو خوبصورت انداز میں خوشبو لگا کر بہت ہی ایسی سیف جگہ پر رکھیں جہاں پر اس کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ تو اللہ رب العزت نے عورت کو بھی بہت زیادہ قیمتی بنایا ہے اور پردے کا حکم دیا ہے۔ پردے کا حکم اسی لیے دیا ہے کہ عورت بہت قیمتی ہے، اور اس کو دیکھنا یا اس پر کسی بھی قسم کا تجزیہ اور تبصرہ کرنا کسی کا بھی حق نہیں ہے۔ تو محرم عورتوں کا اور محرم مردوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ عورتوں کا کس کس سے پردہ جائز ہے اور کس کس طرح کا پردہ جائز ہے۔ عورت کو کن لمیٹیشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے ضروری کام سر انجام دینے ہیں۔ اسلام کسی چیز سے منع نہیں فرماتا، اسلام کسی بھی ایکٹیویٹی سے منع نہیں فرماتا، لیکن کچھ حدود و قیود کے ساتھ وہ ان تمام چیزوں پر، ان تمام باتوں پر کارآمد ہونے کے لیے، کاربند ہونے کے لیے حکم دیتا ہے، جس کو مد نظر رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو جو شروع کی آیات ہیں سورۃ النساء کی پارہ نمبر 5 کی، ان میں ان تمام باتوں کا تذکرہ موجود ہے۔ اس کے بعد گھر کے نظام کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک گھر جو ہے، ایک عورت جو ہے، وہ ایک بہترین گھر کی بنیاد رکھتی ہے۔ بہترین گھر کی جب وہ بنیاد رکھتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ بہترین خاندان کی بنیاد رکھتی ہے۔ جب وہ بہترین خاندان کی بنیاد رکھتی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ انٹر لنکڈ ہوتے ہوئے وہ بہترین معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ ایک عورت اپنی اولاد کی تربیت جتنے بہتر انداز میں کرے گی، اتنے ہی بہتر انداز میں ایک بہترین معاشرہ تشکیل پائے گا۔ اولاد ڈپینڈ کرتی ہے سب سے زیادہ اپنی ماں پر، ماں کی تربیت پر۔ صرف لڑکیوں کی تربیت ضروری نہیں ہوتی، بلکہ قرآن مجید میں حکم دیا گیا ہے، قرآن مجید میں مرد اور عورت کا بیان ساتھ ساتھ کیا گیا ہے، اور تربیت کے حوالے سے بھی مرد اور عورت دونوں کا معیار ایک سا رکھا گیا ہے۔ اگر آپ علم حاصل کرنے کی بات کریں تو بھی مرد اور عورت کو ساتھ مخاطب کیا گیا ہے۔ اگر آپ سورہ احزاب کی آیات پڑھیں تو اس میں بھی تمام مردوں اور تمام عورتوں کو
किसी भी कैटेगरी में हो, वो कैटेगरी वाइज डिफ़ाइन किया गया है, किसी भी कैटेगरी में हो वो, उनको एक साथ उनका बयान किया गया है। तो कहीं पे भी ये नहीं है कि सिर्फ़ बेटी की तरबियत करनी है, बल्कि बेटे की भी उतनी ही तरबियत करनी है जितनी आप बेटी की तरबियत कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों मिलके एक बेहतरीन माशरे की तश्कील देते हैं और बेहतरीन माशरे को जन्म देते हैं, बेहतरीन माशरे को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एक लड़का जो है, एक मर्द जो है, उसकी तरबियत बेहतर नहीं होगी तो वो एक बेहतरीन माशरे का शहरी नहीं कहला सकता। तो इस हवाले से भी बयान फरमाया गया है, और बयान फरमाया गया है कि औरत को किस तरह से आपने डील करना है। मर्द के लिए कुछ अहकामात दिए गए हैं कि औरत को डील किस तरह से करना है। अगर वो नाफरमान और सरकश है तो आपने डायरेक्टली उसको मार पीट नहीं करनी है, बल्कि प्यार और मोहब्बत से उसको समझाना है। प्यार और मोहब्बत में बड़ी ताकत होती है। जब आप प्यार और मोहब्बत से उसको समझाएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली वो आपकी बात को समझेगी और उस पर अमल करने की कोशिश करेगी। अगर वो आपकी बात को समझने से कासिर है या आपकी बात को वो समझने की कोशिश नहीं कर रही है, तो आप उससे किनारा कशी इख्तियार कर लीजिए, यानी कि नाराज़गी का हुक्म है, आप उससे नाराज़गी इख्तियार कर लीजिए। सेकंड जो पॉइंट है वो ये बताया गया, अगर वो उस सूरत में भी मानने के लिए तैयार नहीं है तो फिर हल्की फुल्की मार पिटाई आप उसके साथ कर सकते हैं। ये कुरान हमें हुक्म दे रहा है, यानी कि इतना भी आप तशद्दुद ना करें कि औरत जो है वो किसी जिस्मानी माजूरी का शिकार हो जाए, बल्कि उसको समझाने के लिए आप हल्की फुल्की मार पिटाई उसके साथ कर सकते हैं। लेकिन जो आपको बेहतर हुक्म दिया गया है वो ये है कि आप उसको प्यार मोहब्बत से समझाएं। उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ बयान की जाती है कि इस्लाम जो है वो औरत को मारने का हुक्म नहीं देता। बहुत नहज पे जब मामला पहुंच जाए तब की बात यहाँ पर हो रही है। मारने का हुक्म नहीं देता, वहशियाना अंदाज में, जिस तरह से वहशियाना अंदाज में तशद्दुद किया जाता है ख़वातीन पर, उसका क़त्अन हुक्म नहीं देता। बाज़ लोग कहते हैं ना कि इस्लाम में मारने पीटने का हुक्म है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो वहशियाना अंदाज़ है उसको इख्तियार करने का क़त्अन इस्लाम हुक्म नहीं देता। पहले तो ऑप्शंस जो दिए गए हैं, यानी कि आप उनको प्यार मोहब्बत से समझाएं और उनसे किनारा कशी इख्तियार कर लें, यानी कि बात करना ख़त्म कर दें, तो यही एक थ्रेट होता है औरत के लिए और वो राह रास्त पर आ जाती है। उसको मनाना, उसको समझाना बहुत ज़्यादा आसान है। इसके बाद जो तज़किरा किया गया है वो है इज्तमाई ज़िंदगी, यानी कि ख़ानदानी ज़िंदगी। जब दो लोगों में शादी होती है, दो लोग निकाह के बंधन में बंधते हैं, तो वो सिर्फ़ दो लोगों की ज़िंदगी मुतासर नहीं होती है या दो लोगों की ज़िंदगी चेंज नहीं होती है, बल्कि दो ख़ानदानों का ताल्लुक़ बनता है। दो ख़ानदानों की ज़िंदगियां आपस में जुड़ जाती हैं। तो ख़ानदान को किस तरह से लेकर चलना है, ये सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है एक औरत पे, क्योंकि मर्द घर से बाहर चला जाता है कमाने के लिए। जब वो कमाने के लिए चले जाता है तो ज़िम्मेदारी बच्चों की परवरिश की, घर की देखभाल की, घर के अफराद की देखभाल की किस पर आती है? वो आती है बीवी पर, वो आती है औरत पर। औरत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे ही इतना मकाम और मर्तबा अता नहीं फरमा दिया कि उसने फरमाया मैंने औरत के कदमों तले जन्नत रख दी है। क्यों रख दी है? वजूहात यही हैं कि औरत की जो ज़िम्मेदारियां हैं वो इखलाकी तौर पर बहुत ज़्यादा है। औलाद की जो तरबियत है, पहली दरसगाह औलाद की वो माँ की गोद है। जब बच्चा जो है वो माँ की गोद से निकलता है और वो जिस तरह की तरबियत लेकर निकलता है वो काउंट करती है। इसी बेस पर माँ के कदमों तले जन्नत रखती है। जैसी वो तरबियत करेगी वैसा ही मुआशरा तश्कील पाएगा। तो ये औरत की यहाँ पर एक तरह से आप कहें कि औरत की सिफ़ात को बयान किया गया है, औरत की सुपरलेटिव डिग्री को बयान किया गया है कि औरत कितनी पावरफुल है और एक पूरा मुआशरा जो है वो उसी की वजह से तश्कील पाता है। इसके बाद यहाँ पर बयान किया गया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत ही अल्लाह की अताअत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही फरमाया। हज़रत जिब्राईल अमीन के ज़रिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही फरमाया।
आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से किसी ने पूछा कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक क्या है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, क्या तुमने क़ुरान नहीं पढ़ा? जो कुछ क़ुरान में है वही आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हैं। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी फरमा दिया, जो भी हुक्म दे दिया, जो भी ताकीद फरमा दी, उसकी अताअत करना हम सब पर फ़र्ज़ है। जब हम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करेंगे तो ऑटोमेटिकली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत ही मेरी अताअत है। यानी कि जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे हैं वो ख़ुद अपनी तरफ से बयान नहीं फरमा रहे, या वो ख़ुद अपनी तरफ से उसको परफॉर्म नहीं कर रहे, उसको ख़ुद पर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात को फ़ॉलो करते हुए उन तमाम बातों को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर रहे हैं। उसके बाद जिहाद का तज़किरा आया है और जिहाद की तरगीब दी गई है। पहले ज़माने में जिस तरह से जिहाद होता था, तलवारों से जिहाद होता था और लड़ाइयाँ होती थी, जो वतन हैं, जो ज़मीनें हैं वो आज़ाद करवाई जाती थी और मुस्लिम रियासतों में शामिल की जाती थी। लेकिन अब जो हम पर फ़र्ज़ है जिहाद, वो दो तरह का जिहाद है। और ये मैं समझती हूँ कि हम सब जितने भी इल्म वाले हैं, समझ वाले हैं, अक़ल वाले हैं, जानने बूझने वाले हैं, उन सब पर ये दो जिहाद फ़र्ज़ हैं। एक जिहाद बिल लिसान, यानी कि ज़बान से जिहाद करना। हम अपनी ज़बान से जितना अमल बिल मारूफ़ और नहीं अनिल मुनकर कर सकते हैं वो हम पर फ़र्ज़ है। हम जितना लोगों को अच्छाई की तरगीब दे सकते हैं और बुराई से रोक सकते हैं वो हम सब पर फ़र्ज़ है। और जिहाद बिल क़ल्म, अपने कलम के ज़रिए से जिहाद करना, यानी कि जो हम माशरे में बुराइयां देख रहे हैं, माशरे में आजकल हम ऐसे माशरे में मौजूद हैं, इस स्टेज पे मौजूद हैं, ऐसे हालात हैं कि हमें अपने कलम के ज़रिए से आवाज़ बुलंद करके जो असल हकीकतें हैं, जो हमारा इस्लाम कहता है, जो हमारा दीन कहता है, जो रब कहता है, उसको लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। लंबे लंबे लेक्चर्स न झाड़ें, बेशक 2 लाइनों में कोई बात समझाने के लिए लिखें, लेकिन ऐसी लिखें कि वो लोगों के दिल पर असर कर जाए और मुआशरा जो है उसका कोई एक फ़र्द भी आपकी उस तहरीर से अगर जाग जाता है, अगर सीधे रास्ते पर आ जाता है, तो आप समझिए कि आप जिहाद बिल क़लम कर रहे हैं और आपको जिहाद का ही सवाब मिल रहा है। आजकल के माशरे की मैं बात कर रही हूँ। पहले ज़माने में तो तलवारों से जिहाद किए जाते थे, लड़ा जाता था, फतूहात हासिल की जाती थी, जानों की क़ुरबानियाँ दी जाती थी। लेकिन आजकल जो जिहाद हम कर सकते हैं वो जिहाद बिल लिसान और जिहाद बिल क़लम है। और उससे बड़ा जिहाद, जिहाद अकबर, जिसकी तरगीब हमें रमज़ान का महीना भी बहुत अच्छी तरह से देता है, वो है जिहाद बिन नफ्स। अपने नफ्स पर काबू पाना, ख़ुद को पहले बुराइयों से रोकना, ख़ुद पहले अमल करना पढ़कर, उसके बाद लोगों को तरगीब करना। तो ये 3 जिहाद हमारे हाथ में हैं और इनको करने का सवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ बेशुमार है, बहुत ज़्यादा है। उसके बाद जी यहाँ पर मौत के खौफ का ज़िक्र किया गया है कि पहले ज़माने में जो लोग थे वो जिहाद के लिए निकला करते थे और मौत से डर जाया करते थे। तो मौत बरहक है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है, मौत आनी ही आनी है, इस दुनिया से रुखसत होना ही होना है। तो क्यों ना अल्लाह की राह में हम अपनी जान को क़ुरबान करते हुए इस दुनिया से रुखसत हों, नेक अमाल करते हुए इस दुनिया से रुखसत हों, कोई अच्छी बात कहते हुए इस दुनिया से रुखसत हों। मौत से डरना नहीं है, बल्कि अपने आमाल, अपने गुनाहों से डरना है। मौत तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुलाकात है और मोमिन कभी मौत से घबराता नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुलाकात से घबराता नहीं है। सिर्फ़ जो घबराहट होनी चाहिए वो अपने
گناہوں کی ہونی چاہیے اور اپنے اعمال میں کی جانے والی کوتاہیوں کی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آگے جی منافقین کی سازشوں کا تذکرہ ہے، جیسے کہ ہم ذکر کر چکے ہیں پہلے بھی کہ 3 کیٹیگریز اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی بتائی ہیں، ایک مومن، ایک کافر، ایک منافق، اور سب سے جو خطرناک کیٹیگری ہے انسانوں کی وہ منافقین ہے، اور منافقین بہت زیادہ سازشیں کیا کرتے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت زیادہ پریشانیوں کا باعث بنے تھے، تو ان کی سازشوں کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا ہے، اور جس طرح سے وہ خفیہ منصوبہ بندیاں کیا کرتے تھے ان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ آگے چل کے اللہ رب العزت اپنے حاکمانہ انداز، اپنے حاکمانہ بیان کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ کوئی کتنی بھی آپ کے خلاف سازشیں کر لے، کوئی کتنا بھی آپ کو پریشان کرنے کی کوششیں کر لے، لیکن جو اللہ رب العزت چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور وہ تدبیریں بنا رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، مکر کر رہے ہیں، فریب کر رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کے مکر کو الٹا ان پر لوٹانے والے ہیں۔ اس کے بعد اس پارے میں اللہ رب العزت نے منافقین کا جو پردہ ہے اس کو فاش کرنے کا تذکرہ کیا ہے کہ کس طرح سے ان منافقین کی حقیقتیں اللہ رب العزت نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھولی ہیں۔ پہلے زمانے میں جب اسلام آیا تھا تو ہجرت کرنا فرض تھا، یعنی کہ ہر مسلمان پر ہجرت کرنا فرض تھا۔ جو لوگ مکہ میں موجود تھے وہ مدینہ ہجرت کر کے آئے، ان پر فرض قرار دیا گیا۔ ہجرت ایک قسم کا جہاد قرار دی گئی تھی، یعنی کہ آپ اپنا مال، آپ اپنا گھر، آپ اپنا بار، آپ اپنا رہن سہن، پرورش کی جگہ، پیدائش کی جگہ سب چھوڑ چھاڑ کے اللہ رب العزت کے لیے آپ ایک دوسری جگہ پر آ کر قیام کر رہے ہیں، تو اس کو بھی جہاد کہا گیا تھا اور ہجرت کو بہت زیادہ پسند فرمایا گیا تھا۔ اس کے بعد آگے چل کر یہاں پر تذکرہ ہے جی نماز خوف کا، کہ جب آپ خوف میں ہوں، جب آپ خوف کی حالت میں ہوں تو آپ کس طرح سے اللہ رب العزت سے مدد حاصل کریں۔ آپ نماز کے ذریعے سے اللہ رب العزت سے مدد حاصل کریں، اور مسافر کی نماز کا بھی بیان یہاں پر موجود ہے کہ جو مسافر ہے اس کی نماز کس طرح کی ہوتی ہے، اس کی نماز قصر ہوتی ہے، وہ فرائض کی ادائیگی کرتا ہے، کتنا فاصلہ ہوتا ہے، اگر کوئی مسافر ہے وہ کتنے میل کے فاصلے پر ہے اپنے شہر سے، اپنے گھر سے، تو اس کے اوپر نماز قصر جو ہے وہ فرض ہو جاتی ہے اور وہ نماز قصر ادا کر سکتا ہے۔ دین میں کتنی آسانیاں ہیں، دیکھیے آپ نماز میں بھی اللہ رب العزت نے آسانی دے دی، اور روزوں میں بھی اللہ رب العزت نے آسانی دے دی کہ اگر کوئی بیمار ہے یا مسافر ہے تو وہ روزوں کی قضا کر لے۔ دین بہت آسان ہے، دین بہت پیارا مذہب ہے، بس اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو قدم قدم پر آسانیاں ملیں گی، آپ کو قدم قدم پر راحتیں ملیں گی، قدم قدم پر آپ کو اللہ رب العزت کا ساتھ اپنے ساتھ موجود ملے گا۔ اس کے بعد جی ایک اور بڑا تاریخی واقعہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے، وہ عدل و انصاف کی تاریخ میں سنہرے حروف میں لکھا جاتا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک یہودی اور مسلمان منافق کے تنازع میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلان مسلمان کی طرف ہوا تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنبیہ کے طور پر نازل کی گئی، بلکہ اس تنبیہ کا قیامت تک کے لیے قرآن میں ذکر موجود رہ گیا۔ یعنی کہ ایک مسلمان کی طرف سے، منافق تھا وہ، اس کی طرف سے کسی غیر مسلم یہودی کے لیے ایک غلط اقدام جو تھا وہ ہوا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل مسلمان کی طرف مائل ہوا، تو کچھ آیات نازل ہوئیں جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے تنبیہ فرمائی اور فرمایا کہ یہاں پر یہ مسلمان منافق حق پر نہیں ہے، اور وہ آیات قرآن مجید میں محفوظ ہو گئی، اور ہر پڑھنے والے کے لیے ان آیات کو پڑھ کے اپنے اعمال کو صحیح کرنے کی ایک مثال مسلمانوں کو مل گئی ہے۔ انسان کی سرکشی کا بیان ہے کہ انسان جو ہے وہ سرکش ہے، شیطان کو اپنا کھلا دشمن کہتا ہے، لیکن شیطان کی اطاعت بھی کرتا ہے، شیطان کے حوالے سے ہر بات جانتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے۔
جب اس پر کوئی مشکل آتی ہے تو وہ اللہ رب العزت کے حضور پیش ہو جاتا ہے. جب مشکل ٹل جاتی ہے تو وہ پھر اپنی آسائشوں والی زندگی میں لوٹ جاتا ہے. تو انسان کی سرکشی کا یہاں پر تذکرہ ہے. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کا ذکر ہے. تمام ادیان، یہود ہوں، نصارہ ہوں، مسلمان ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بالکل متفق ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت کا پیغمبر مانتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت کو ضروری سمجھتے ہیں. دین ابراہیم کی طرف ان کا جھکاؤ ہے. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت ہے، ابراہیم علیہ السلام کی برکت ہے، کیونکہ تمام انبیاء ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے ہیں. حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے بنی اسرائیل ہے، اور بنی اسماعیل میں سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہم سب کے باپ ہے. ان کی اتباع کا ذکر بھی اس بارے میں موجود ہے. اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہاں پر بیان کی گئی ہے وہ میاں بیوی میں اختلاف ہے. شیطان کا فیورٹ کام جو ہے وہ میاں بیوی کے تعلق میں اختلاف پیدا کرنا ہے. بہت خوش ہوتا ہے، سب سے بڑا کارنامہ، سب سے بڑی اچیومنٹ سمجھتا ہے وہ کہ وہ میاں بیوی کے درمیان اختلاف پیدا فرما دے، پیدا کر دے. اور جب بھی کبھی ایسا ہو تو قرآن حکم دیتا ہے کہ آپس میں فوراً صلح کر لی جائے. طلاق حلال کاموں میں اللہ رب العزت کا سب سے ناپسندیدہ عمل ہے. بہت 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 بری سچویشن اگر ہو تو آپ طلاق دے سکتے ہیں یا خلا لے سکتے ہیں. کوشش کریں کہ یہ نوبت نہ آئے. اللہ رب العزت نے اس کو ویسے تو حلال قرار دیا ہے، لیکن سب سے ناپسندیدہ عمل ہے حلال کاموں میں اللہ رب العزت کا طلاق. اور شیطان کا سب سے فیوریٹ عمل ہے کہ وہ میاں بیوی کے درمیان پھوٹ ڈلوائے اور ان کی آپس میں علیحدگی کروائے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج ہم جس معاشرے میں موجود ہیں وہاں پر طلاق ایک ٹرینڈ بن گیا ہے، ایک فیشن بن گیا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اور نوبت یہاں تک آ جاتی ہے کہ طلاق جو ہے وہ دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ ایک عام بات ہے اور طلاق دے دی جاتی ہے. اور بعد میں پھر جب غلطی کا احساس ہوتا ہے تو اس پہ پچھتایا جاتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے حلال کاموں میں سب سے ناپسندیدہ عمل جو قرار دیا ہے وہ طلاق دیا ہے. آخر میں منافقین کو عذاب کی وعید اللہ رب العزت نے سنائی ہے اس بارے میں، اور بتایا ہے کہ بے شک وہ فریب دیتے ہیں، لیکن وہ خود کو فریب دیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو فریب دے رہے ہیں، وہ خود کو فریب دے رہے ہیں اور خود ہی وہ اس گمان میں مبتلا ہیں کہ ہم کامیاب ہیں. تو ایسا نہیں ہے. آخرت کا جو دن آئے گا اس میں ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے اور ان کے لیے سخت ترین وعید ہے. دنیا میں بھی ان کے لیے شرمندگی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے شرمندگی ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے عمل کے ذریعے سے دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو ہم پڑھتے ہیں، جو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ رب العزت اس میں ہمیں باعمل فرمائے اور ہمارے دین کی معاملے میں ہماری حفاظت فرمائے. کیونکہ آج کا دور ایسا ہے کہ ایمان سے متزلزل ہونے میں بالکل بھی ٹائم نہیں لگتا. تو اللہ رب العزت سے ہمیشہ یہی دعا مانگنی چاہیے کہ جو بھی ہم پڑھتے ہیں قرآن کریم میں، جو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس پر ہم عمل بھی کر سکیں، عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور جب توفیق عطا فرما دیتے ہیں نا اللہ تعالیٰ، تو پھر قبولیت میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں رہتی ہے. حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ کسی نے حضرت رابعہ بصری سے پوچھا کیا اللہ رب العزت کے ہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ تو حضرت رابعہ بصری نے فرمایا جب توفیق مل جائے تو قبولیت میں کسی چیز کا کوئی شک نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں عقل عطا فرمائی ہے، ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں. اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ذرائع پیدا کیے ہیں، ہم ان ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے تمام باتوں کو، تمام چیزوں کو جان سکتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں باعمل مسلمان بنائے. امید ہے آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا.
انشاءاللہ العزیز کل اسی وقت آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. مجھے اور میری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور کوشش کیجیے گا کہ کوئی ایک چھوٹی سی بات اس رمضان المبارک میں ایک عہد کر لیں اپنے آپ سے کہ کوئی بھی ایک بات اس کو لے کر آپ اس پر عمل کرنا سٹارٹ کر دیں گے. کوئی بھی ایک بات, چھوٹی سی ایک بات, قطرہ قطرہ سمندر بنتا ہے, اور جو سمندر ہے, جو قطرے ہیں, کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایک قطرہ جو ہے وہ ہمارے لیے آگے جا کر گواہی دے دے اور ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے, ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے. اللہ تعالی ہم پر اپنا رحم و کرم فرمائے اور ہمیں پکا سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے, 5 وقت کا نمازی بنائے. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے اسی وقت. اپنا بہت خیال رکھیے گا. حافظ عائشہ احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.